تصور کریں کہ آپ ایک طویل عرصے تک نہ برداشت، درگزر اور معاف کر دینے کی پالیسی پر عمل کر رہی ہیں۔ جو کہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ بالکل، مطلب آپ بار بار دھوکہ کھاتی ہیں لیکن پھر بھی امن کی خاطر انتہائی نرمی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں وہ ساری نرمی اچانک ختم ہو جاتی ہے، اور ایک انتہائی سخت اور فیصلہ کن قدم اٹھایا جاتا ہے۔ بالکل، ایک ایسا قدم جس میں صرف 1400 افراد کا سامنا 10 سے 14,000 کی ایک انتہائی مضبوط اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس فوج سے ہوتا ہے، جو کہ ظاہر ہے محفوظ ترین قلعوں میں بیٹھی تھی۔ ہاں، یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی، یہ حکمت عملی کا یعنی اسٹریٹجی کا ایک ایسا ماسٹر سٹروک ہے جس نے پورے خطے کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ صحیح۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم یوٹیوب چینل تاریخ کی ایک انتہائی زبردست ویڈیو کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ویڈیو کا عنوان ہے خیبر کی فتح قسط 01۔ تو چلیں اس ساری صورتحال کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ جو ڈسکشن ہے نا، یہ صرف ایک جنگ کے حالات جاننے کے بارے میں نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس بارے میں ہے؟ دیکھیں، میرا ماننا ہے کہ یہ دراصل ان اسٹریٹجک فیصلوں کے بارے میں ہے جو کسی بھی ریاست کی بقا کا تعین کرتے ہیں۔ یہ انسانی رویوں اور ریاست کی بقا کے اصولوں کی ایک بہت کلاسک کیس اسٹڈی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس جائزے کو ہمارے سننے والوں کے لیے اہم بناتا ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ کب، کیسے اور کیوں اپنی پالیسی بالکل بدلنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ جب ہم اس ویڈیو کے حقائق دیکھتے ہیں نا، تو سمجھ آتا ہے کہ پالیسی میں یہ جو اچانک شفٹ آیا وہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ مطلب کسی بھی مسئلے کی جو جڑ ہوتی ہے، جسے ہم روٹ کاز کہتے ہیں، اسے سمجھے بغیر اس کا علاج کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل بالکل، کوئی بھی لیڈر راتوں رات جنگ کا فیصلہ نہیں کرتا، اس کے پیچھے ایک طویل پس منظر ہوتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں مدینہ کے ابتدائی دور سے۔ ویڈیو کے متن کے مطابق مدینہ کی قیادت نے یہودیوں کے ساتھ شروع میں انتہائی نرمی اور رواداری کا سلوک کیا۔ جی، ہجرت کے فوراً بعد۔ مطلب ایک ایسا دور جہاں معاہدے توڑے جا رہے ہیں، اندرون خانہ سازشیں پک رہی ہیں، لیکن قیادت کی طرف سے پھر بھی معافی مل رہی ہے۔ یہ رویہ نا آج کے دور میں سمجھنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے مدینہ کے حالات اور قیادت کے ویژن کو دیکھنا ہوگا۔ ان کی اولین ترجیح ایک پرامن معاشرے کی تشکیل تھی۔ وہ خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے۔ بالکل، ہر ممکن حد تک۔ اسی لیے بار بار کی عہد شکنی کے باوجود درگزر سے کام لیا گیا۔ اس نرمی کی انتہا اس وقت دیکھنے میں آئی جب بنو نذیر کے قبیلے کی جانب سے ایک بہت بڑی سازش سامنے آئی۔ یہ وہ سازش تھی نا جس میں اسلامی قیادت کو باقاعدہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ جی بالکل۔ اب دیکھیں، اگر ہم اس دور کے قبائلی رواج کی بات کریں یا آج کے دور کے بین الاقوامی قانونوں کو ہی لے لیں تو ظاہر ہے بہت سخت سزا بنتی تھی۔ قیادت کے قتل کی سازش ثابت ہونے پر موت یا جنگ مسلط کی جا سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود انتقام نہیں لیا گیا۔ خون ریزی نہیں کی گئی۔ جی نہیں، خون ریزی کے بجائے صرف ایک فیصلہ سنایا گیا کہ آپ لوگ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں، یعنی انہیں جلاوطنی کا حکم دیا گیا۔ اور یہاں ایک ایسی تفصیل آتی ہے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جلاوطنی کا حکم تو دیا گیا، لیکن ساتھ ہی انہیں ایک اور اجازت بھی دی گئی۔ جی، اپنا مال ساتھ لے جانے کی۔ ہاں، اجازت یہ ملی کہ وہ اپنا تمام قیمتی سونا، چاندی اور جو کچھ وہ اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے تھے وہ سب ساتھ لے جائیں۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی بات ہے۔ فرض کریں ہم روزمرہ زندگی کی بات کرتے ہیں، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے کسی بزنس پارٹنر نے آپ کی کمپنی مکمل طور پر تباہ کرنے کی سازش کی ہو۔ صحیح۔ آپ کا دیوالیہ نکالنے کی کوشش کی ہو اور آپ اسے پولیس کے حوالے کرنے یا جیل بھیجنے کے بجائے اس کا سارا منافع اس کے حوالے کر دیں، اور انتہائی شرافت سے کہیں کہ بھائی بس آپ کسی اور شہر چلے جائیں۔ بالکل، اور وہاں جا کر اپنا بزنس دوبارہ شروع کر لیں۔ کیا یہ حد سے زیادہ نرمی نہیں تھی؟ میں سوچتی ہوں کہ کیا اس نرمی سے ان سازشیوں کے حوصلے مزید نہیں بڑھے ہوں گے؟ یہ ایک بہت زبردست نفسیاتی پہلو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ دیکھیں،
عام زندگی میں بھی اور ریاستی سطح پر بھی جب آپ دشمن کو اس کی طاقت اور وسائل کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نا، تو وہ اسے آپ کی کمزوری سمجھتا ہے۔ بالکل۔ مدینہ کی قیادت کا مقصد اس وقت صرف اپنے شہر سے خطرے کو دور کرنا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ان کو ان کے مال و اسباب کے ساتھ بے حفاظت جانے دیں گے تو شاید دشمنی کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ وہ ایک اخلاقی برتری قائم کرنا چاہتے تھے۔ جی، لیکن جیسا کہ آپ نے بزنس پارٹنر کی مثال دی، وہ پارٹنر دوسرے شہر جا کر خاموش نہیں بیٹھا۔ اس نے اسی سرمایہ کو استعمال کر کے آپ کی کمپنی کے خلاف ایک اور بڑا محاذ کھڑا کر دیا۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ جس خطرے کو مدینہ سے باہر نکالا گیا تھا وہ در حقیقت ختم نہیں ہوا تھا۔ بالکل نہیں ختم ہوا تھا۔ اسی نرمی کا الٹا اثر ہوا۔ اس نے مدینہ کے باہر جا کر ایک نئی، زیادہ منظم اور کہیں زیادہ خطرناک شکل اختیار کر لی۔ اچھا، اور یہیں سے نا ہماری کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے جو ہمیں سیدھا غزوہ احزاب، جسے ہم جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس واقعے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ ایک بہت نازک وقت تھا۔ ہاں، جب بیرونی لشکروں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا اور مسلمانوں کی بقا کا ایک سنگین ترین مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور پھر عین اس وقت شہر کے اندر موجود ایک حلیف قبیلہ بنو قریظہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ دیکھیں، یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جسے ہم ایگزسٹینشل تھریٹ کہتے ہیں، یعنی مکمل خاتمے کا خطرہ۔ جی، ذرا منظر کشی کیجئے۔ ایک طرف جزیرہ نما عرب کے تمام بڑے قبائل کا ایک بہت بڑا لشکر، جنہیں احزاب کہا گیا، وہ مدینہ کے باہر خندق کے اس پار موجود ہے۔ شدید سردی، بھوک اور خوف کا عالم ہے۔ اور دوسری طرف شہر کے اندر کی طرف، جن کے ساتھ مسلمانوں کا فوجی دفاع کا باقاعدہ معاہدہ تھا، یعنی بنو قریظہ، انہوں نے عین اس وقت معاہدہ توڑ دیا جب مسلمان سب سے زیادہ کمزور پوزیشن میں تھے۔ بالکل، اور انہوں نے بیرونی دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا۔ اس غداری کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان، اگر ہم ویڈیو کے الفاظ استعمال کریں تو چکی کے دو پارٹوں کے درمیان بری طرح پس گئے۔ سامنے احزاب کی 10,000 کی فوج اور پیٹھ پیچھے گھروں کے اندر بنو قریظہ کے لوگ۔ یہ تو محض غداری نہیں تھی، یہ تو سیدھا سیدھا قتل عام کا راستہ تھا۔ جی، خاندانوں، عورتوں اور بچوں کا یہ خوفناک صورتحال تھی۔ ایک منٹ رکیں، یہاں ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پر ذرا بات کریں۔ اس محاصرے اور غداری کے بعد نہ ہم پالیسی میں ایک انتہائی شدید قسم کا شفٹ دیکھتے ہیں۔ بہت بڑا شفٹ۔ اسی بنو قریظہ کی غداری کے نتیجے میں ایک ہی رات میں ان کے 800 افراد کو موت کی سزا دے دی گئی۔ جی، اب دیکھیں، ایک طرف آپ کا وہ رویہ ہے جہاں آپ قتل کی سازش کرنے والوں کو سونا چاندی دے کر رخصت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اچانک ایک ہی رات میں 800 لوگوں کا قتل۔ یہ ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ بالکل۔ ایک جدید ذہن کے لیے یہ سن کر تھوڑی حیرت ہوتی ہے۔ کیا یہ حد سے زیادہ ایکسٹریم یا انتہائی رد عمل نہیں تھا؟ مطلب، کیا یہ غصے اور انتقام کی نشانی نہیں لگتی؟ آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے، اور سطحی طور پر دیکھنے میں یہ واقعی ایک بہت بڑا تضاد معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسٹریٹجی اور بقا کے اصولوں کے تحت اس کا تجزیہ کریں نا، تو یہ انتقام نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر یہ کیا تھا؟ اس صورتحال کو سمجھانے کے لیے ویڈیو میں ایک بہت طاقتور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسلامی قیادت کو اس واقعے کے بعد یہ 100% یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو دشمنی، غداری اور مسلسل سازشیں ہیں نا، یہ جسم میں پھیلنے والے کینسر کی طرح ہیں، اور جو نرمی، درگزر اور معاف کر دینے کی پالیسی وہ اب تک اپنا رہے تھے، وہ محض ایک پین کلر یعنی درد کش دوا ثابت ہو رہی تھی۔ واہ، یہ کینسر اور پین کلر والی مثال واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ بالکل۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ پین کلر وقتی طور پر درد کو تو دبا سکتی ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر پھیلنے والے کینسر کا علاج نہیں کر سکتی۔ ہاں، کیونکہ جب انسان کو کینسر ہوتا ہے تو پھر اسے سرجری کرنی پڑتی ہے، جسم کا وہ حصہ کاٹنا پڑتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ جی، بنو قریظہ نے عین جنگ کی حالت میں جو غداری کی نا، اس سے ثابت ہو گیا کہ نرمی کی پالیسی ریاست کو تباہی کے دہانے پر لے آئی تھی۔ مطلب یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں قیادت نے محسوس کیا کہ مستقل امن کے لیے اب معاف کر دینا کافی نہیں ہے۔ بالکل۔ اب ایک سخت گیر، فیصلہ کن اور کینسر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والی پالیسی اختیار کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ جو 800 افراد کی سزا تھی، وہ اسی سرجری کا حصہ تھی تاکہ اس غداری کے ناسور کو ختم کیا جا سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب انہیں کینسر کو جڑ سے کاٹنا تھا۔
مدینہ کے اندر کا کینسر تو سرجری کے ذریعے نکال دیا گیا، لیکن وہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جلاوطن ہونے والا بزنس پارٹنر اپنا سارا منافع لے کر کسی اور شہر چلا گیا تھا۔ بنو نذیر۔ ہاں، انچا ہوا، کیونکہ اس جائزے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو غزوہ احزاب میں مدینہ کا اتنا بڑا محاصرہ ہوا، اس کا اصل ماسٹر مائنڈ کوئی اور تھا، وہ مدینہ کے اندر کے لوگ نہیں تھے۔ بالکل، اور وہ ماسٹر مائنڈ وہی بنو نذیر تھے جنہیں مدینہ سے سونا چاندی دے کر جلا وطن کیا گیا تھا۔ اچھا جی، وہ مدینہ سے نکلے تو ضرور، لیکن وہ خاموش نہیں بیٹھے، وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ اور یہاں ہمیں تھوڑا سا خیبر کے پس منظر کو سمجھنا ہوگا۔ ہاں، وہ کیسی جگہ تھی؟ خیبر کوئی عام علاقہ نہیں تھا، یہ ایک طرح سے اس دور کا بہت بڑا معاشی اور عسکری گڑھ تھا۔ وہاں جا کر بنو نذیر نے اپنا ایک نیا ملٹری ہیڈ کوارٹر اور ایک مضبوط ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی۔ تو انہوں نے اس بے پناہ دولت کا استعمال کیا جو وہ مدینہ سے لے کر گئے تھے؟ بالکل، بے دریغ استعمال کیا۔ اسی دولت سے انہوں نے مکے کے قریش اور جزیرہ نما عرب کے تمام جنگجو قبائل کو اکٹھا کیا، انہیں فنڈنگ دی۔ تو مطلب غزوہ احزاب کے اس بہت بڑے محاذ کا تانا بانا وہیں سے بنا گیا تھا؟ جی ہاں، خیبر سے۔ یہ بات انسان کو واقعی حیران کر دیتی ہے کہ جو مسئلہ آپ نے اپنے گھر سے اس امید پر نکالا تھا کہ اب امن ہو جائے گا، وہ پڑوس میں جا کر ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا۔ اور اب مدینہ کی قیادت کے سامنے یہ بالکل واضح ہو گیا تھا کہ یہ کینسر کے جراثیم دراصل کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ اس ساری صورتحال کو سمجھانے کے لیے ایک اور انتہائی شاندار استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ قیادت کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ احزاب کی جو بے تحاشا فوجیں مدینہ پر حملہ ہوئیں اور بنو قریظہ نے جو غداری کی، یہ سب محض سانپ کی دم تھے۔ جی بالکل، اصل سانپ کا سر تو مدینہ سے میلوں دور خیبر کے ان مضبوط قلعوں میں چھپا ہوا تھا۔ واہ! اور بقا کی منطق یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو سانپ سے مستقل طور پر بچنا ہے تو صرف دم کاٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دم تو ہمیشہ سر کی ہدایات مانتی ہے، آپ کو لازماً سانپ کے سر کو کچلنا پڑتا ہے۔ ایک منٹ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک خیبر کا وہ عسکری اور مالی ڈھانچہ موجود تھا، مدینہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ بالکل نہیں۔ وہ آج ایک فوج بھیجتے، کل کو فنڈنگ کر کے دوسری فوج بھیج دیتے۔ اور اسی لیے اسی سانپ کا سر کچلنے کے نظریے کے تحت ہجرت کے 7ویں سال مدینہ کی قیادت نے بہت بڑا فیصلہ کیا۔ جی، انہوں نے دفاعی خول سے باہر نکل کر براہ راست خیبر پر حملے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی روٹین کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک دفاعی لیکن انتہائی جارحانہ نوعیت کا فیصلہ تھا۔ بالکل، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم انتظار نہیں کریں گے، بلکہ ہم خود جا کر اس مسئلے کی جڑ یعنی خیبر میں جا کر اسے ختم کریں گے۔ تو اب ذرا ہم اس معرکے کے حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ جب ہم خیبر کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بستی تو تھی نہیں۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ معلومات کے مطابق یہ جزیرہ نما عرب میں غیر ملکیوں کے 2000 سال پرانے وجود کا سب سے مضبوط اور آخری قلعہ تھا۔ 2000 سال؟ یہ بہت بڑا عرصہ ہے۔ مطلب ان کے پاس نسل در نسل کی دولت، تجربہ اور بہترین جنگی ساز و سامان تھا۔ اور اگر ہم تعداد کی بات کریں تو خیبر کے قلعوں میں 10 سے 14,000 کے درمیان جنگجو موجود تھے، انتہائی تربیت یافتہ جنگجو۔ اور دوسری طرف حملہ آور ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 1400 افراد۔ جی، اور یہیں پر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عددی لحاظ سے واقعی اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ بالکل، ایک طرف 14,000 کی فوج جو اپنے محفوظ ترین قلعوں کے اندر بیٹھی ہے، اور دوسری طرف صرف 1400 لوگ جن کے پاس وسائل کی بھی اتنی کمی تھی۔ کوئی بھی ملٹری ماہر اسے ایک خودکش مشن ہی کہے گا۔ ظاہری طور پر تو یہ ناممکن سی جنگ نظر آتی ہے۔ خیبر کے قلعے اونچائی پر تھے، چٹانوں سے گھرے ہوئے تھے، ان کا دفاع بظاہر ناقابل تسخیر تھا۔ تو پھر یہ 1400 لوگ کس بنیاد پر اتنے بڑے نظام سے ٹکرانے چلے گئے؟ جن 1400 مسلمانوں نے وہاں کا رخ کیا ویڈیو کے مطابق وہ ایک زبردست ایمانی قوت اور غیر معمولی مورال سے سرشار تھے۔ ان کا عزم تھا کہ اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ اور سب سے اہم بات ان کی اسٹریٹجی تھی۔ جی، انہوں نے سیدھا جا کر ان کے اعصاب اور ان کی سپلائی لائنز پر حملہ کیا، اور جب خیبر کا وہ مرکزی قلعہ فتح ہوا، وہ سانپ کا سر کچلا گیا تو کیا ہوا؟ تو اس کے نتائج
اس قدر حیرت انگیز اور فوری نکلے جسے ہم آج کی ماڈرن اسٹریٹجی میں ڈومینو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ڈومینو ایفیکٹ کیا تھا؟ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں، کیونکہ اکثر لوگ صرف خیبر کی فتح تک تاریخ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوا وہ مس کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ڈومینو ایفیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رکاوٹوں میں سے سب سے بڑی اور مضبوط رکاوٹ یا اصل جڑ کو گرا دیتے ہیں نا، تو باقی کی چھوٹی رکاوٹیں خود بخود تاش کے پتوں کی طرح گرنے لگتی ہیں۔ یعنی بغیر کسی زور کے؟ بالکل، خیبر محض ایک قلعہ نہیں تھا، وہ پورے خطے کے مخالفین کا نفسیاتی اور مالیاتی سہارا تھا۔ آس پاس کے لوگ سوچتے تھے کہ جب تک خیبر کھڑا ہے ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ لیکن جب خیبر کا وہ 2000 سال پرانا غرور ٹوٹ گیا تو اس کا نفسیاتی اثر اتنا زبردست تھا کہ باقی علاقوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ خیبر کے زوال کے فوراً بعد فدق، وادی القرا اور تیما کے جو دیگر مضبوط مراکز تھے، انہوں نے بغیر کسی بڑی جنگ کے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی؟ جی، بغیر کسی خون ریزی کے وہ ان کے زیر نگہ آ گئے۔ یعنی وہ جو سالوں سے ان کے خلاف کھڑے تھے ان کا نفسیاتی سہارا ٹوٹ گیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ واقعی یہ کمال کی اسٹریٹجی تھی۔ اور اگر ہم اس ڈومینو ایفیکٹ کو مزید آگے لے کر جائیں نا، تو معلومات یہ بتاتی ہیں کہ خیبر کی اس فتح کے محض 9 ماہ بعد مکہ فتح ہو گیا۔ وہ مکہ جو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ جی، اور پھر حیران انگیز طور پر صرف 2 سال کے اندر اندر پورا جزیرہ نما عرب ایک مستحکم اسلامی حکومت کے سائے تلے آ گیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ ایک عام انسان کے لیے اس پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی اس پورے واقعے کا اور آج کے ہمارے اس جائزے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ جب کوئی لیڈرشپ کسی مسئلے کی سطحی علامات میں الجھنے کے بجائے اس کی اصل جڑ کو پہچان لیتی ہے نا، یعنی سانپ کا سر، ہاں، اور ایک فیصلہ کن قدم اٹھاتی ہے، تو حالات کس تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر مدینہ کی قیادت خیبر کے اس کینسر کو یوں ہی چھوڑ دیتی، محض پین کلرز سے کام چلاتی تو رہتی، شاید تاریخ بالکل مختلف ہوتی۔ بالکل، یہ فیصلہ کن پالیسی ہی تھی جس نے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کو چند سالوں میں امن میں بدل دیا۔ تو اس سارے واقعے سے ہم نے آج کیا سیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے حد سے زیادہ نرمی کو کبھی کبھار دشمن کی طرف سے کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے، اور اگر آپ بروقت نہ جاگیں تو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ جی، اور یہ کہ کیسے ایک باشعور قیادت کو اپنے دفاع کے لیے ایک دردناک لیکن انتہائی فیصلہ کن اسٹریٹجی اپنانی پڑتی ہے، وہی کینسر کو کاٹنے والی حکمت عملی۔ اور میں یہاں صرف یہ اضافہ کروں گا کہ اس پوری شفٹ میں بھی نا، قیادت کا حتمی مقصد کبھی بھی بلا وجہ خون ریزی نہیں تھا۔ ان کا ویژن ایک پرامن معاشرے کا قیام تھا۔ یعنی جب نرمی سے امن قائم نہ ہو سکا تب مجبوری میں انہیں وہ طریقہ اپنانا پڑا۔ جی، تاکہ مزید بڑی تباہی کو روکا جا سکے۔ بہت خوب۔ آج کی یہ گفتگو واقعی ذہن کے کئی دریچے کھولنے والی تھی۔ ہم نے تاریخ کو صرف جنگوں کے طور پر نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ماسٹر کلاس کے طور پر دیکھا۔ لیکن اس سب کو سمیٹتے ہوئے نا ایک بات ہے جو مجھے مسلسل سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے درمیان میں ایک ذکر کیا تھا کہ خیبر میں یہ جو نظام تھا وہ پچھلے 2000 سال سے مقیم تھا۔ ذرا تصور کریں، 2000 سال، بہت طویل عرصہ ہے۔ ایک ایسا نظام جس کی اپنی ایک ثقافت تھی، ایک طرز زندگی تھا۔ جب وہ 2000 سال پرانا نظام محض ایک نئے دفاعی فیصلے کی وجہ سے چند سالوں میں مکمل طور پر اکھڑ جاتا ہے، تو اس خطے کی ثقافت اور روزمرہ کی زندگی پر کتنا اچانک اور گہرا اثر پڑا ہوگا۔ صحیح۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم آج کے اس جدید دور میں بھی، آج کی سیاست میں بھی ایسی مثالیں دیکھتے ہیں جہاں خطے کی سلامتی یا اسٹریٹجک فیصلوں کی وجہ سے صدیوں پرانی آبادیوں اور ثقافتوں کے نقشے راتوں رات بدل جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہم عام طور پر ان تاریخی واقعات کو صرف فتح اور شکست کے زاویے سے دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی ان فیصلوں کے ان صدیوں پر محیط ثقافتی اور انسانی اثرات کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو تاریخ میں کہیں دب جاتے ہیں؟ ایک سوچنے والا ذہن اس پر ضرور غور کرے گا۔ تو اس سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کو چیزوں کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے پر مجبور کریں گی۔ سننے اور ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔